میں کیسر کی طرف آؤں گا. کیسر میری جان, کتنی زندگی آسان ہے. ان سے پہلے 10 نسلیں وہی کام کر رہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کتنی زندگی مشکل ہے, کام کتنا مشکل ہے کہ گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا ذہین, اتنا بزلہ سنج ہو اور کامیڈی جیسے مشکل ترین, باریک ترین, مہین ترین کام میں ہو. یہ لوگ سر کسی استاد کے نہیں ہوتے, یہ ہوتے ہیں اللہ کے شاگرد. یہ خدا دیتا ہے. ان کی ذہانت, ذہن, ان کی نبازی, God gifted talent. سر جی یہ کب احساس ہوا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ سر میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا, میں نے ایک آدھی مرتبہ یہ بات کی ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کامیڈی کیا ہے. فیصل آباد سے تھا, وہ محلے میں جوتے وغیرہ کر رہی, یہ وہ تو جو فیصل آباد پہ چلتا تھا. لیکن میری یہ دعا قبول ہوئی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, میں سچ بتا رہا ہوں کہ یہ پورا واقعہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ غریب گھرانے سے تعلق, ایک کمرہ تھا, 5 سسٹریں, باہر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس میں والد صاحب, میں, میرا بھائی, یہ وہ رہتے تھے, بالکل غریب فیملی سے. تو ایک دن میں آیا گھر, تو میں نہ رونے لگ گیا اوپر, اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک میری 5 بہنیں ہیں, ہم تو اتنے غریب ہیں. یہ میں دعا کر رہا ہوں لیٹ کے کہ ان کا تو رشتہ نہیں ہوگا, ان کی تو شادی نہیں ہوگی. یا اللہ پاک مجھے ایسا عطا کر, مجھے ایسی کوئی طاقت دے, کوئی ایسی دولت دے, کوئی, تاکہ ان کے میں عزت سے شادی کر لوں, نہیں تو ان کی تو شادی بھی نہیں ہوگی جتنے میں غریب ہیں. یہاں سے اگر میں ایک جملہ اس میں ایڈ کر دوں, برا نہ منائیے. جی. ایک نوجوان ہے جو کہ اپنے والدین کا سہارا بنا ہوا ہے. پورے گھر میں صرف ایک لڑکا ہے جو کماتا ہے, اور اس کی کمائی ایسی نہیں ہے کہ 5 کنواری بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہ سکے. والد کی عمر اور صحت بھی دیکھ رہا ہے, ان کی ریش سفید ہو چکی تھی. ماں کے دکھوں کو بھی جانتا ہے, گھر کی تنگ دستی کو بھی جانتا ہے. بھائی چھوٹا ہے, ابھی وہ کام نہیں کرتا. اس نے کس کے آگے دست دعا بلند کیا ہے؟ اپنے پروردگار کے آگے, اور اپنے فرائض کی بجا آوری کی آسانی کے لیے دعا کی ہے, اور رب نے نیڑے آ کے سنیا. اگلے دن پتا کی ہویا, ایک منڈے آ گئے کہ فلانی جگہ ویا ہے, چل دو ادھر, ان کی دسو کی ہویا. بالکل وہ لڑکے آ گئے. وہ کویت نا تب خاصا بڑا مشہور ہوتا تھا, کویتیوں کی شادی تھی. جی بالکل. تو ادھر انہوں نے کہا کہ تیل مہندی ادھر جانا ہے, تو ہم لڑکے اکٹھے ہو کے رات کو چلے گئے. تو کوئی پتہ نہیں, وہ اگلے صبح کی بات کر رہا ہوں میں, صبح. تو ہم رات کو گئے ہیں, تو ادھر ہم نے, وہ ڈانسر آئے تھے لڑکے, ان کو جگتیں کی ہیں بہت زیادہ. کمال. تو وہ ایک ان میں سے, ان کا نام بھی کیسر یا فیصل آباد سے ہے, کیسر بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں. وہ میرے پاس آئے شو جب ان کا ختم ہوا, یار آپ بات بہت اچھی کرتے ہو, آپ کو ڈراموں میں نہ کام کروائیں. کیا بات. اسٹریٹ ڈراموں میں. وہ میرے دوست کہتے کہ یار ادھر کرتے دیکھتے ہیں ڈرامے والے ہوتے کیسے ہیں, یا یہ. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. تو صبح میں نے اپنا سائیکل نکالا, میں ان کے پاس گیا ہوں, انہوں نے میرے شاگرد کرایا ارشاد کمال صاحب کا. تو ادھر سے وہ سلسلہ چلا. تو مجھے پتہ چل گیا تھا جب اللہ پاک نے رحمت کی, کرم کیا, کہ یہ وہ دعا ہے. پھر میں نے بڑی عزت سے اپنی 5 سسٹروں کی شادی کی, جو مجھ سے چھوٹی تھی اپنے سے پہلے ان کی شادی کی ماشاءاللہ, تاکہ یہ ہے کہ پھر بعد میں نے شادی کی, تاکہ کوئی نہ ہو, ایسا ہو نہ مسئلہ. آج اللہ کا شکر, اپنے گھروں میں وہ خوش ہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ میری ایک دعا قبول ہوئی ہے, نہیں تو میرے نہ فیملی میں پہلے کوئی تھا ڈاکٹر صاحب, نہ اب کوئی ہے. دعا پھر میں چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبول کرتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. آج اس وقت میرا بھائی کیسر پیا دنیا کے سب سے لیڈنگ کامیڈینز میں شامل کیا جاتا ہے, دنیا سے, اور کوئی میڈیم ایسا نہیں ہے. آپ میڈیم لے لیجئے, آپ نے اسٹیج سے شروع کیا, اسٹیج کا یہ بے تاج بادشاہی نہیں ہے, کئی تاج دے سرتے نے. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ آیا ہے تو میرے خیال میں لانگسٹ اننگ کامیابی کے ساتھ جگتاں ختم نہیں ہوندی ہیں. بالکل امر یار دی پٹاری ہے خدا دی جو مدد نہیں کر لیتا ہے. اس کے بعد سر جب لوگوں نے دیکھا کہ ایڈا کامیاب آدمی, ایڈی بابرکت ذات, انہوں نے کہا جی فلماں چ لیاؤ ہی لیاؤ. ہیرو آنا چاہیے سی, مگر وہ کہڑا کراچی دا منڈا پتلا جہا جنہیں رنگورا کیتے ٹیکے لوا لوا کے انہوں ہیرو لے لیا, حالانکہ ہیرو دی مرضی سی, بنتا بھی ان کا ہی تھا. جی نہیں, بالکل بندہ میرے یار دا سی, میرے بھرا دا سی. نہیں میں یار آپ انتاکشری کھیلے نا ہمارے ساتھ, وہ منڈا کون ہے, فہد مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا اس کا, میں پوچھ. وہ اتنے اچھے انسان ہیں ڈاکٹر صاحب. ابھی میں نا ان کے بارے میں بتا, مہوش شیاز صاحبہ, فہد جی, نبیل بھائی, فضا بہن جو پروڈیوسر تھی. میں نا بڑا کنفیوز تھا خان صاحب, فلم کرنے کے لیے جانا, لوڈ ویڈنگ ہم نے کی, ایک فلم نا فرسٹ فلم تھی میری. تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا مذاکرات سے, جو ہم کرتے تھے مذاکرات. تو انہوں نے ادھر سے سلیکٹ کیا, تو میں اب کرنے گیا ہوں, تو فہد بھائی اور مہوش جی نے کیا سلوک کیا میرے ساتھ, میں ان کا احسان نہیں دے سکتا اس بارے میں. کہ انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو میں کنفیوز تھا نا, یار اتنے بڑے سپر سٹار ہیں ٹیلی ویژن کے, انہوں نے کیا کہ سب سے پہلے میرے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے کمفرٹیبل بھائی. انہوں نے آ کے اتنا دوستانہ شروع کر دیا کہ سر یہ وہ بلا. مجھے ایسا لگنے لگ گیا کہ جیسے میں ان سے بڑا سپر سٹار ہوں.
کیا بات. پھر انہوں نے کہا اب کام کرتے ہیں. پھر ہم نے کام کیا. پھر وہ اس طرح وہ انہوں نے بڑی محبت کی سب نے, ڈائریکٹر نے بھی, پروڈیوسر صاحبہ نے بھی, فہد جی نے بھی. یہ جو انکساری کا سبق ہے نا, اس سے بہت پہلے میرے بھائی کو خود بھی پتا تھا. یہ فہد مصطفیٰ کی بڑائی ہے. اور ان کے والد میرے بچپن میں چھوٹے چھوٹے ولن کے رول کیا کرتے تھے, گلاب چانڈیو صاحب. جی جی ایسے. اور یہ سنی چانڈیو جس کا نام ہے, اس کو اب ان کے گلاب چانڈیو کے. اور سر یہ سنی چانڈیو جو ہے اسی کا نام فہد مصطفیٰ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے سر. اور میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا خان صاحب اس فلم میں نا, کہ سپر سٹار ہونے کے باوجود رہنا کیسے, ویری گڈ ایکٹر, عزت کیسے کرنی, رسپیکٹ کیسے کرنی. یہ تو میرے والد صاحب مجھے کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا جس نے تھوڑا سا بھی تم پہ احسان کیا ہوگا نا, وہ تمہارے ساتھ برا بھی کرے نا, اس کے ساتھ برا نہیں کرنا. آپ جیتے رہے. اسے اگر وہ بھی غلط ہے تو اسے معافی تم نے مانگنی جا کے. ایک اور انہوں نے چیز کی تھی کہ جس کو نہیں چھوڑ سکتے نا تم, کہ بیٹا میری بات یاد رکھنا, پنجابی میں کہتے کہ تسی جنہوں نہیں چھڑ سکتے ہو, تانوں برا بھلا کہے نا تو فوراً اٹھ کے اتنے چلے جاؤ. تانوں 100 بندہ بھی روکے نا, رک جا, بہ جا, وہ جڑا تانوں روک رہا ہوندا نا تہاڈا دشمن. بالکل صحیح. غصے میں آپ بھی اسے ایسے بول دو گے نا تو ساری زندگی لیے رشتہ ختم ہو جائے گا. بالکل. ایک چیز اس کو نہیں چھوڑی کیسر پیا نے, ود دس اسٹارڈم, اسپیکٹیکولر اسٹارڈم. سر یقین کیجئے آج سر آپ لاہور میں جائیے, ہر رات وہ خوش قسمت تھیٹر ہوگا جدیاں روز دا کوئی 5 لاکھ دا شو ہوندا ہے جدے ایکٹنگ کر رہا ہوندا ہے. تھیٹر کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں جدوں کہ ڈانس بند ہو گئے نے, لوگ صرف انہیں ویکھن جاندے نے. میں تن صحیح نہیں, یہ اس پہ بات ہم بالکل یقیناً کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات میں صرف ان کے بارے میں بتا دوں, جس چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا وہ ان کو اپنی ابتدا یاد ہے. اور پتہ ہے کہ جدوں بندہ بنٹے والیاں ٹھا والیاں گولیاں کھوتا ریڑھی تے رکھ کے ویچتا ہے وہ کھنکدیاں نے, اور ہر ٹوئے ٹبے تے آواز آتی. سر وہ کھوتا ریڑھی تے بوتلا بھیجا نا خان صاحب. وہ میں ایک مرتبہ میں نے پھر میں فیلڈ میں آ گیا, شوبز میں گاڑی لے لی میں نے. مجھے یاد ہے بلیک رنگ کی کرولا گاڑی فرسٹ ٹائم میں نے جب لی ہے نا, تو اب میں جا رہا ہوں تو ایک گدھا گاڑی والا نا, میں اسے کہہ رہا ہوں سائڈ پہ کر لا. یار سائڈ تے کر لا اینو. کہندا بھائیں نہیں ہونی. میں کہا یار میں تینوں کہہ رہا ہو جائے گی. نہیں کہندے نہیں ہونی. میں گڈی چ اترے ہاں, میں کھوتا ریڑھی چلا کے سائڈ تے کیتی کہ میں کہا تو میرے تو زیادہ نہیں چلائی ہے. بالکل میرے خیال میں نہیں, مگر آپ مناسب سمجھیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ سب کی اجازت ہو اور میں درخواست کروں خان صاحب سے کہ اس وقت اگر کوئی ٹھمری اس محفل میں شامل کریں تو ہماری باتیں پھیکی لگیں گی, یہ سب کچھ رسیلہ لگے گا. بسم اللہ. جناب میں آپ کا حکم نہیں ٹالوں گا. سر ایک میری فیکس کڈے ہو ذرا. فیکس نے جو کڈی چنا نے اس سر منڈل دے اوتے دیکھو برکت واسطے استاد سلامت علی خان صاحب دی تصویر لگی, یعنی کہ ہر سر جدوں چھڑے اودے وچ باپ دی شفقت اور تربیت نظر آوے واقعی. اور نہیں, میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہاں سے ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں سر؟ یہ ٹرانسمیشن اگر ممتاز ہو جاتا ہے ٹیلی فون کے ذریعے. جی ٹیلی فون کے ذریعے سر, میں تو لگتا ہے کوئی نہ پروانہ جاتا ہے. سر ان کی محبت ایسی ہے, نعیم نیف صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے, تو یہ اتنا پیار کرتے ہیں سب سے, جس کو بھی یہ کہتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں, جو نہیں آتے پھر ایک پروگرام ہی کر دینے. اچھا تو اس پروگرام کے ڈر سے سب آ جاتے ہیں. نہیں ڈر سے نہیں, ان کی محبت سے آتے ہیں. یقیناً ان کی محبت